93 نمبر، بس اب نہیں چھیڑنا اس کو، بس کافی ہے۔ 93 نمبر سورہ ہے قرآن کا، مجھے ٹائم بتا دیں، اور آیت کا نمبر 11 ہے، آیت کا نمبر بھی 11 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آیت ختم ہو گئی ہے، آپ دوبارہ سن لیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آیت پڑھی گئی ہے، آپ چپ ہیں، اس کو دوبارہ سنیں۔ اللہ فرما رہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اپنی رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوا، 7 نمبر سورہ ہے اور ایک کم 70 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا، ذکر کرو، آلاء اللہ۔ یہ جو لفظ آلاء آیا ہے اسے آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ الرحمن میں 31 دفعہ ہے۔ اللہ نے 31 دفعہ ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ، شاباش شاباش، فَبِأَيِّ، ماشاءاللہ، فَبِأَيِّ۔ یہ جو آلاء سورہ الرحمن میں ہے یہی سورہ اعراف میں آیا، اور ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ۔ اب وہاں فَبِأَيِّ آلاء کا معنی کیا کریں گے آپ؟ تم جی شاباش بیٹا شاباش، نہیں نعمتوں کو، شاباش، اللہ عمر دراز کرے آپ کی، میری قوم میں یہ معرفت پیدا ہو جائے۔ تو پھر آلاء کا معنی کیا ہوا؟ نعمتیں۔ کیا معنی ہوا؟ چلو اب یہاں ترجمہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ آگے آگے لعلہ، یہ جو لعلہ ہوتا ہے نا جی، ماضی میں داخل ہو تو امید کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہے تاکہ تمہیں امید ہو سکے۔ آگے لفظ ہے تفلحون، بخشش کی۔ دیکھیں میں سمجھا نہیں سکا، میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ میں تمہارے گناہ معاف کر کے تمہیں جنت عطا کر دوں۔ اب پہلی آیت میں فرمایا میری نعمتوں کا چرچا کرو، اور دوسری آیت میں فرمایا میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ بینیفٹ میں اعلان کر دیا جو بندہ میری نعمتوں کا ذکر یا چرچا کرے گا میں اس کے گناہ معاف کر کے اسے جنت کی ٹکٹ عطا کر دوں گا۔ اب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ، یہ جو تمہارے گھر ہیں نا یہ میری نعمت ہے۔ آپ چپ رہ گئے ہیں، میں پھر پڑھ دیتا ہوں کہ تمہارے مکان اور کوٹھیاں اور بنگلے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ سٹیزن علاقہ ہے، لوگ کرائے پہ رہ رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جن کے پاس اپنا مکان کوئی نہیں، مہینہ پلک جھپکنے سے پہلے گزر جاتا ہے
اور کرایہ سر پہ آ جاتا ہے۔ اپنی چھت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ سائیں اس آیت میں فرما رہا ہے کہ تمہارا گھر میری نعمت ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے زمانے والو وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہ جو بارش پڑتی ہے نا آسمانوں سے، یہ بھی میری نعمت ہے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی جعل لکم اللیل، وہ میں اللہ ہوں جس نے تمہارے لیے رات کو بنا دی ہے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون کر لیا کرو، والنہار مبصرا، دن کو بنا دیا ہے تاکہ کاروبار کر لیا کرو۔ یہ شب و روز کی تمہاری زندگی میں چلنے والے صحت مند سانس بھی ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ بھی میرے فضل سے کم نہیں، یہ بھی میری نعمت ہے۔ میں نہیں سمجھا سکا، اللہ کریم فرما رہے جس کی رات اچھی گزرے نا، تندرستی سے گزرے، اسے سمجھ جانا چاہیے کہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ نہیں دیکھیں، میں آگے نہیں چلوں گا، آپ کسی بیمار سے رابطہ کریں، اس سے پوچھیں کہ رات کتنی مصیبت میں کٹتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا اللہ نہ کرے سانس رک جائے نا تو پھر وینٹیلیٹر بیڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ وینٹیلیٹر بیڈ پر ڈاکٹر بندے کو مصنوعی سانس دیتے ہیں، تو بندہ جب بندے کو سانس دے تو پھر ایک رات کا 22,000 روپیہ بل بنتا ہے۔ مجھے 2 سال پہلے اتفاق ہاسپٹل لاہور میں ضرورت پڑی تھی، تو وینٹیلیٹر بیڈ کا ایک رات کا خرچہ 22,000 روپے بنا۔ تو اب بندہ جب بندے کو ایک رات سانس دے تو صبح 22,000 کا بل بنتا ہے۔ اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہے ساری زندگی یہ سانس لے رہے ہیں، میں بل نہیں لے رہا، صرف ان سے کہہ دو مان تو جاؤ، تمہاری تندرستی بھی میری نعمت ہے۔ هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا، میں وہ اللہ ہوں جس نے تمہاری گھر والی کو تمہاری جنس میں سے پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے۔ تمہارا نکاح میری نعمت، تمہاری آئلی زندگی میری نعمت، میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ میری نعمت۔ اللہ فرماتا ہے اب اگلا مرحلہ یہ ہے وَآتَيْتَنَا صَالِحًا، پھر میں تمہیں اولاد عطا کرتا ہوں۔ مولا کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اپنے بچوں کو دیکھ کر میرا شکر کر کے مان جایا کرو، تمہاری اولاد بھی میری نعمت ہے۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ مطلب هو الذی، کہاں سے شروع کروں؟ چلو ادھر چلتے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ، یہ جو تم کاریگر ہو نا، یہ جو تمہیں علم صنعت ملا ہے، یہ جو تم مشینیں چلا لیتے ہو، یہ جو تم موٹریں ٹھیک کر لیتے ہو، یہ جو تم فیکٹریاں چلا لیتے ہو، یہ بھی تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میری نعمت ہے، تم پہ میرا فضل ہے۔ یہ بھی میری نعمت ہے۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، آواز اس جگہ پہ رکھیں۔ یہ میری نعمت ہے، یہ میری نعمت ہے۔ فرماتا ہے وَلَقَدْ، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ میں اللہ ہوں جس نے زمین پر تمہیں تمکنت عطا کی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تم اپنے ڈنڈوں پہ زور پہ کھڑے ہو نا، اور تم مکھی نہیں اڑا سکتے تھے اپنے منہ سے،
اور تم اپنے منہ سے بھوک کا نہیں بتا سکتے تھے اپنے ماں کو. اب یہ جو وجود ہے نا، یہ جوانی ہے، یہ میری نعمت ہے. اور پھر فرمایا زمین پر میں نے تمہیں تمکنت دی ہے. مطلب تم کہتے ہو میرے 4 کوٹھیاں ہیں، میری 10 دکانیں ہیں، میرے 4 کلے زمین ہے. فرمایا یہ میری نعمت ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً، اس میں سے آنے والا رزق بھی میری نعمت ہے. بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ پتہ چل رہا ہے نا؟ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے میں نے جانور دیے ہیں تمہیں. بالکل مولا دیے ہیں. گوشت کھاتے ہو؟ جی اللہ کھاتے ہیں. سواری کرتے ہو؟ جی مولا کرتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، پھر نفع بھی حاصل کرتے ہو؟ جی مولا کرتے ہیں. وَمَشَارِبُ، پھر دودھ بھی پیتے ہو؟ جی مولا پیتے ہیں. افلا یشکرون، شکر کرو. تمہاری سواری میری نعمت ہے، تمہارے جانور میری نعمت ہے، تمہارے گھر میں گوشت پکا وہ میری نعمت ہے، تمہیں پینے میں دودھ مل گیا وہ بھی میری نعمت ہے. تم ابھی چپ بیٹھے ہوئے ہو یار. ایک آیت پڑھ کے میں جلدی سے بات کو آگے لے کے چلوں. مجھے پھر سے ٹائم بتائیں، آج مجھے جلدی چلے جانا ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا. اللہ سورہ نحل کی شاید میں مت زمانے والوں ٹل لگا کے مر جاؤ. میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے کیونکہ تمہاری زندگیاں تھوڑی ہیں، میری نعمتیں زیادہ ہیں. اب مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کو گن سکتا ہے؟ اچھی نہیں بولے، سارے بولو نا. تو جب گن نہیں سکتے تو ذکر کیسے کرو گے؟ جب گن ہی نہیں سکتے تو چرچا کیسے کرو گے؟ جب تمہیں اس کی ساری نعمتوں کا پتہ ہی نہیں تو تم ذکر کیسے کر سکتے ہو؟ تو جب ذکر نہیں کرو گے تو بخشے کیسے جاؤ گے؟ میں منت کرتا ہوں میرا مولا، جس کے پاس جو نعمت ہے اس کا ہی ذکر کر لو. آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس منجی آ گئی ہے، آپ صبح تسبیح شروع کر لیں، یا منجی یا منجی یا منجی. آپ کے پاس مارکیٹ ہے، آپ صبح شروع کر لیں یا کرایہ یا کرایہ. میرے پاس گاڑی ہے، میں شروع کر لیتا ہوں یا پراڈو یا پراڈو یا پراڈو. قدرت کی آواز آئی وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. چپ کر، ان نعمتوں کا ذکر نہیں کرنا. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر تم میرے بندے ہو تو ان نعمتوں پہ میرا شکر کرو. دکھ لگا مجھے آپ کا ٹھنڈا سبحان اللہ کہنا. میں دوبارہ آیت پڑھ رہا ہوں وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. میں بیٹا دوں تو شکر کرو، میں گاڑی دوں تو شکر کرو، میں بنگلہ دوں تو شکر کرو، میں بزنس دوں تو شکر کرو، میں جوانی دوں تو شکر کرو. اگلی بات اللہ فرماتا ہے وَإِذْ رَبُّكُمْ. میں دیکھیں آج آیتیں پڑھتا جا رہا ہوں، ریفرنسز نہیں دے رہا، ورنہ میری عادت ہوتی ہے میں بتاتا ہوں کہ میں ابھی یہاں سے پڑھ رہا ہوں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے بہرحال میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اب جس کے سینے میں قرآن کا جتنا پیار ہے سبحان اللہ اتنی آواز سے کہہ دو. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. مصطفیٰ والو تم میں سے جو بھی میری نعمتوں کا شکر کرے گا میں اسے زیادہ دوں گا. تم نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا، مجھے دکھ لگا. بیٹا میں پھر پڑھتا ہوں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میں سے اللہ کی نعمت پر جو بھی شکر کرے گا اللہ اسے زیادہ دے گا. یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے شکر کرنے والوں کی میں کنڈ نہیں لگنے دوں گا. اچھا نہیں، میں نہیں سمجھا سکا. بیگ صاحب میں آپ کے گھر سے اٹھ کے آیا، آپ نے میرے سامنے لنگر رکھا. اگر میں لنگر میں سے کسی ایک چیز کی تعریف کروں، بیگ صاحب یہ بڑا ہی مزیدار تھا دلیا، میرا خیال ہے آپ اپنے بیٹے کو کہیں گے یار شاہ صاحب کو دلیا پسند ہے، تھوڑا سا اور لے آؤ جلدی سے اندر سے. یعنی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ تعریف پر نعمت میں اضافہ کرنا ہے. نہیں بیٹا یہ فضول بات نہیں کریں. اگر سمجھ آئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو مجھے بتائیں، میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں. تعریف پر نعمت میں اضافہ کرنا تہذیب کی دنیا کا
ایک انداز ہے کہ تعریف پر نعمت پہ اضافہ کرو۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے کھانے میں کسی چیز کی تعریف کرے تو اس کو اضافے میں بدلنا ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے اسے نہیں پتا تعریف پہ نعمت میں اضافہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی پہلی آیت سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کے بعد فرمایا الحمدللہ، معنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب سمجھ آئی یہ آیت کیوں آئی ہے؟ بندہ اپنی زبان پہ چلتا پھرتا کہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اٹھ رہے الحمدللہ، بیٹھ رہے الحمدللہ، نقصان ہو گیا الحمدللہ، فائدہ ہو گیا الحمدللہ، خوشی آ گئی الحمدللہ، غم آ گیا الحمدللہ، سو رہا ہے الحمدللہ، جاگ رہا ہے الحمدللہ۔ یا اللہ کو فائدہ بھی ہے؟ قدرت کی آواز ہے چپ کر، مجھے میری عزت کی قسم ہے تو الحمدللہ پڑھتا جا، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ تو ان نعمتوں میں شکر کرنا ہے، اگر یہ نعمتیں آئیں تو شکر کرو۔ اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اگر یہ نعمتیں جائیں تو صبر کرو۔ اور اللہ کریم پتر دے وے تے شکر کرو، لے لوے تے صبر کرو۔ کیڑی مشکل گالے چپ کر گئے ہو؟ اللہ گڈی دے وے تے شکر کرو، لے لوے تے صبر کرو۔ اس کا نہیں رولا پانا، اس کی تسبیح نہیں کرنی، اس کی بینر نہیں چھپوانے، اس کی ڈانڈ نہیں ڈالنی کہ ہمیں اتنا نفع ہو گیا ہے۔ اچھا تو یا اللہ ان کا تو شکر اور صبر ہے، تو پھر ذکر کس کا کرنا ہے؟ آل عمران 3 نمبر سورہ کی 103 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے مصطفیٰ والو ذکر کرو میری اس نعمت کا، جب وہ آئی نہیں تھی تو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن جب وہ میری نعمت آ گئی اس کی برکت سے دشمن بھائی بھائی بن گئے۔ اب سمجھ آئی، ذکر اس نعمت کا کرنا ہے جو دشمنوں کو بھائی بنائے۔ میں پھر کہوں گا، ذکر اس نعمت کا کرنا ہے جو دشمنوں کو بھائی بنائے۔ نہیں میں پھر کہوں گا، وقت ضائع کر رہے ہیں آپ، میں جلدی جانا چاہتا ہوں، آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، جلدی جلدی بولتے ہیں تاکہ میں رکوں نہ۔ ذکر اس نعمت کا کرنا ہے جو دشمنوں کو بھائی بنائے۔ دیکھیں ایک مارکیٹ اگر یہاں کوئی 50 دکانوں کی ہو تو وہ اللہ کی نعمت نہیں؟ یا اللہ جو مان جائے تیرے خزانے میں کمی نہیں اسے تو ضرور عطا کر دینا۔ اب مجھے بتاؤ کہ مارکیٹ اللہ کی نعمت نہیں؟ اور بولو سارے، نعمت ہے۔ باپ کی میت پڑی ہے، سارے بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ موٹر سائیکل ایک ہو، 4 بھائی ہوں، ہفتے میں 7 دفعہ لڑتے ہیں۔ تو ٹینکی پہ چپ کیسے ڈال لایا ہے؟ تو اشارہ کیوں پان لے آیا ہے؟ تو تیل کہاں پہ ضائع کر رہا ہے؟ مجھے لیٹ کر دیا تو نے۔ اب ساری نعمتوں کی لسٹ بنا لو، زمانے کی ہر نعمت اپنوں کو لڑاتی ہے۔ اللہ فرمائے اس کا ذکر نہیں کرنا، ذکر اس کا کرنا ہے جو کلمہ پڑھاتی ہے اور کوڑا ڈالنے والوں کو کلمے پڑھا۔ نہیں میں نہیں سمجھا پا رہا، مجھے سمجھانا نہیں آ رہا، میں پھر ایک دفعہ عرض کر رہا ہوں، جسے سمجھ آ رہی ہے میری طرف دیکھو۔ میں سورہ تکاثر کو پڑھتا ہوں، 102 نمبر سورہ ہے اور میں 7ویں آیت کو لے رہا ہوں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو ذرا، ٹھنڈا کہا ہے آپ نے۔ اب آیت سنو، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم نہیں سنیں، ثم لَتُسْأَلُنَّ یومئذ عن النعیم، زمانے والوں قیامت کے دن میں اللہ اپنی نعمت کا سوال کروں گا۔ مولا کس سے کرے گا؟ فرمایا یہ تو بتائے نہیں کس سے کروں گا، تو مولا پھر کس سے کرے گا؟ فرمایا جب نہیں بتایا تو پھر سب سے کروں گا۔ مولا ساری نعمتیں سب کو دی ہیں؟ فرمایا نہیں ساری نعمتیں سب کو تو نہیں دی، لیکن جس کا سوال کرنا ہے نا وہ سانجی ہے۔ نہیں بیٹا دیکھیں، جیڑیاں پنڈ آلیاں کل نعمتاں نے وہ شہریاں کل کوئی نہیں، جیڑیاں شہرچ نعمتاں نے وہ پنڈ آلیاں کل کوئی نہیں، جیڑیاں امیراں کل نعمتاں نے وہ غریباں کل کوئی نہیں، تے جیڑیاں غریباں نو دتیاں سو وہ امیراں کل کوئی نہیں۔ یارا جیڑی عالماں کل نعمت ہے وہ جاہلاں کل کوئی نہیں، جیڑی بچیاں کل نعمت ہے وہ جواناں کل کوئی نہیں، تے جیڑی جواناں کل نعمت ہے وہ وڈیریاں کل کوئی نہیں۔
یا اللہ ساریاں نعمتاں سب نوں تے ملیاں ہی نہیں تے سوال ساریاں کولوں کرنا ہے. قدرت دی آواز آئی جس نعمت دا میں پوچھنا ہے نا او میں ساریاں دی سانجی بنائی. یا اللہ کائنات وچ کوئی ایسی نعمت ہے جڑی بچیاں دی بھی اونی ہوے, وڈیریاں دی بھی اونی ہوے, جواناں دی بھی اونی ہوے, پینڈواں دی بھی اونی ہوے, شہریاں دی بھی اونی ہوے, پڑھیاں لکھیاں دی بھی اونی ہوے, جاہلاں دی بھی اونی ہوے. یا اللہ وہ ایڈی سانجی نعمت کوئی ہے؟ فرمایا ویکھ لو کوئی ایسی نعمت ہوے گی اگر چوکے چاہ جائے تے بچے بھی دامن پھڑ لین تے وہ اتھے ہی بہ جائے. اور اگر آ کے بلال بھی آکھے نا آ جاؤ جی نماز دا ٹائم جے تے وہ اگوں آکھ چھڈن کیویں آ جاں, بچے میرا دامن نہیں چھڑدے پئے. تے وہ آکھے جی چھڑا لو بچیاں کولوں تے وہ اگوں آکھ چھڈن بلال جنہاں کولوں محمد چھڑائے پڑھائے گا کون؟ آئے ہائے. یا اللہ وہ ایڈی سانجی نعمت کیڑی ہے جڑی امیران دی بھی اونی کوئے تے غریبان دی بھی اونی کوئے. فرمایا کو لب لو ایسی نعمت جدیاں ڈاچیاں جدوں ٹریاں ہون, محلہ نو چھڑ گے چگیاں آگے جا کے کھلوتیاں ہون. کوئی ایسی نعمت لب لو. یا اللہ وہ ایڈی سانجی نعمت کیڑی ہے؟ بابا مدینے دے اندر وہ پاگل سارا دن پھردا رہندا سی, بولدا رہندا سی, چپ نہیں سی کردا, او دی سندا کوئی نہیں سی. صبح صبح حضور اپنے ڈیرے تو نکلے, وہ پاگل سامنے آ گیا, انہیں بولنا شروع کیتا, محمد سننا شروع کیتا. ایک بندہ قریب دی لنگیا, اس ویکھیا نبی پاگل کل کھلوتے نے, وہ بولدا جا رہا ہے, وہ سندے جا رہے نے. 2 گھنٹے تو بعد جدوں بندہ واپس آیا ویکھیا نبی اتھے ہی کھڑے نے, وہ بولی جا رہے ہیں, وہ سنی جا رہے نے. اس ہاتھ جوڑ کے آکھیا جی کدی سندے ہو پے, اے دیاں مکینیاں ہی نہیں. آپ نے فرمایا پھر جدیاں کوئی نہ سنے نا او دیاں میں بھی نہ سنا تے کون؟ یہ مائک استعمال نہ کیجیے. یا اللہ ایڈی سانجی نعمت کیڑی ہے تو ساکھنے تے میں اگے قرآن پڑھنے نہیں جڑا والا والو جسے قرآن سے جتنا پیار ہے سبحان اللہ اتنی اونچی کہو. یا اللہ وہ ایڈی سانجی نعمت کیڑی ہے؟ یا اللہ وہ ایڈی سانجی میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن آپ کی خاموشی نہیں چلنے دے رہی مجھے. میں پھر کہہ رہا ہوں مولا وہ ایڈی سانجی نعمت کیڑی ہے؟ اللہ فرماندہ ہے کل مصطفیٰ لب کھولو اور ان کو بتاؤ. مولا کیا بتاؤں؟ فرمایا اپنے سینے پہ رکھو ہاتھ اور کہنا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. زمانے والو اللہ نے میں محمد کو کائنات کے لیے سانجا بنا کے بھیجا ہے. اب سمجھ آئے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ کی عمر دراز کرے. آپ نے بہت مہربانی کی ہے, نعرہ بھی لگایا ہے اور مائک بھی استعمال نہیں کیا, یہ آپ کا بھی بہت حوصلہ ہے. بہرحال ایک دفعہ آپ لوگ سبحان اللہ کہہ لیں ذرا. اب سمجھ آ گئی کہ اللہ کی کائنات میں سانجی نعمت ہے آمینہ کا لال. اب سمجھ آ گئی کہ حضور اللہ کی سانجی نعمت ہے. اب سمجھ آ گئی کہ حضور اللہ کی نعمت ہے. نہیں میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں, اگر آپ توجہ کرو تو میں پڑھ دیتا ہوں. نہیں پڑھی جا سکتی, رہنے دو, چھوڑو. نہیں رہنے دو یار, وہ وقت گزر گیا ہے. اچھا میں دوبارہ چانس دیتا ہوں, اگر نوجوان کہو تو میں ایک آیت پھر پڑھ دیتا ہوں. اللہ عمر دراز کرے. آپ کو سنو. اللہ مت یا قد جاءکم برہان من ربکم. نہیں ایک آیت اور پڑھتے ہیں. وما ارسلناک الا. نہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں میں وہ نہیں نہ پڑھا یارا, اس کو سنے نہ چپ کر کے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. میں نے مصطفیٰ کو انسانیت کے لیے کافی بنا کے بھیجا ہے. نہیں میں سمجھا نہیں سکا, رکو میں دوبارہ پڑھوں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. میں نے اپنے حبیب کو انسانوں کے لیے کافی بنایا ہے. میرا مصطفیٰ انسانوں کے لیے کافی ہے. نہیں میں سمجھا نہیں پا رہا, میں پھر پڑھ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے زمانے والو بندے دے پتر لئی محمد کافی ہے.
ہائے اب جسے سمجھ آئیے وہ بولو میرے ساتھ. انسانوں کے لیے مصطفیٰ کافی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں انسانوں کے لیے مصطفیٰ کافی ہے. نہیں یا اللہ ساڑھے بھرا نے وہ سٹیکر چھپواندے نے اتے آیت لکھ دینے تھلے ترجمہ لکھ دینے لکھے ہوندہ ہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اللہ نے فرمایا تاندلی کر دینے ساری آیت نہیں لکھ دے. میں پورے قرآن اچ نہیں آکھیا میں تو انو کافیاں. میں جدو آکھیا نا میں کافیاں تے او سورہ توبہ ہے 9 نمبر سورہ ہے اور وہ آخری آیت ہے. میں فرمایا سی فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ محمد میں تینوں کافیاں. میرا حبیب میں تیری ذات نو کافیاں. تے یا اللہ پھر اللہ میں ہن اگلی آیت وچ میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ جڑے بندے نے نا انہاں نو مصطفیٰ کافی ہے. نہیں نہیں نہ بیلیو اگر ہنوی کوئی آکھے نا نہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے. بڑی شفقت نال انہوں مسیحتے لے آگے کہنا ہے کہ بلا بانگتے آکھو ذرا او جدو سپیکر گے کھلووے تے انہوں او آذان دوے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ تے پچھوں سپیکر بند کر چھڑو. جے او پوچھے نہ ایک ہی کیتا ہی تے کہنا یار تو تے انہ سے اللہ کافی ہے اگے ہن محمد آ رہے نے. ہائے ہائے بولو بچوں جسے سمجھ آئی ہے بات کی. نہیں من دسو نا بیٹا آذان چگے کیا ہونا ہے محمد آ رہے نا یہ دا مطلب ہے اللہ آذان کافی نہیں. آئے ہو میرے بچے ہو میرے شیر ہوئے یہ دا مطلب ہے اللہ اذان اچ کافی نہیں. تو چلو نماز اچ کر لینی ہے کافی. چلو نماز اچ کرو اللہ اکبر سبحانک اللہم ایتھے اللہ کافی ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ایتھے بھی اللہ کافی ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ ایتھے بھی اللہ کافی ہے. وَلَا إِلَىٰ غَيْرُكَ ایتھو تک بھی اللہ کافی ہے. الحمدللہ رب العالمین ایتھے بھی اللہ کافی ہے. الرحمن الرحیم ایتھے بھی اللہ کافی ہے. مالک یوم الدین ایتھے بھی اللہ کافی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ایتھو تک بھی اللہ کافی ہے. اہدنا الصراط المستقیم ایتھے بھی اللہ کافی ہے. جدو آیا نا صراط الذین انعمت اے دا معنی ہوندا ہے راہ انہاں بندیاں دا جدو ایتھے کو مولوی آوے نا او دے اگے کھلو کے آکھیا جی قبلہ نماز کوئی نمی لے آؤ اے دے وچ بندے رل پے نے. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. مولانا قبلہ کو نماز نمی لے آؤ چلو اتحیات ہی کافی کر لو. اتحیات للہ اتحیات للہ اتحیات للہ اتحیات للہ. ہاں ایتھے تک اللہ بالکل کافی ہے. اتحیات للہ والصلوات والطیبات لیکن فوراً اگے آئے گا السلام علیکہ ایہا النبی السلام علیکہ ایہا النبی السلام علیکہ ایہا النبی. اگلا جملہ ہے سلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. یا اللہ ایک ہی یہ پتہ چلا نماز میں بھی اللہ کافی نہیں. آئے ہائے نماز میں بھی اللہ کافی نہیں. تے جیڑا اللہ نعبدو میں کافی نہیں ہن دو ہی شہوانے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ایاک نعبدو میں اللہ کافی نہیں ہوا چپ کر گئے ہو. ایاک نعبدو میں اللہ کافی نہیں ہوا تو جو نعبدو میں کافی نہیں وہ نستعین میں کافی کیسے ہو جائے گا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. اللہ فرمایا میرا محبوب بندے دے پتران لئی کافی ہے. ٹھنڈا بولیو میں ممبر چھڑنا چاہ رہے ہیں یارا. میرا محبوب بندے دے پتران لئی کافی ہے. او پر گل بندے دے پتران آلے تو ہم نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا. تم کدھر چلے گئے ہو یار کیا ہو گیا یہاں پہ. دیکھیں یہ 3 قرآن ہے میرے سامنے. یہ دیوبندی بھائی ہیں یہ اہل حدیث بھائی ہیں اور یہ بریلی کا ہے. اس میں 3 مقامات پر ایک اور ہوا جس نے کہا مجھے اللہ کافی ہے. سورہ ہجر میں ہوا,
سورہ اعراف میں ہوا، سورہ صاد میں ہوا. اس نے کہا مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے. اللہم انا علیک لعنتی، لعنت ہے تجھ پر میری. یا اللہ یہ تینوں نہیں ماندا؟ فرمایا من تے ماندا پیا. یا اللہ یہ عبادت نہیں کردا؟ فرمایا چپے چپے تے سجدہ بھی کردا پیا. یا اللہ اے جاہل ہے؟ فرمایا نہیں ملائکہ دا استاد بھی ہے، مولوی ہے بڑا بڑا. اچھا تے یا اللہ یہ پھر بھی لعنتی ہے، قصور کی کر بیٹھا ہے. فرمایا یہ آندا مینوں اللہ کافی ہے، مینوں اللہ کافی ہے. مالکا ہے تینوں ماندا تے پیا ہے. فرمایا اے دے نالوں وڈا کو لعنتی ہو سکدا ہے؟ اے مینوں ماندا ہے جنوں میں منوانا انہوں سلام ہی نہیں کردا پیا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. جیو بیٹا جیو، جسے سمجھ آ گئی ہے تم جیتے رہو. میں عرض کر رہا ہوں اللہ صحیح فرما رہا ہے اللہ کی نعمت کو مصطفیٰ کہتے. اللہ کی نعمت کو مصطفیٰ کہتے ہیں. نہیں جی تسی جس نعرہ مارے ایک باری دوبارہ مینوں اپنی شکل وکھاؤ جی، کھڑے ہو کے ذرا ایک باری سبحان اللہ کہہ لی ذرا. اب سمجھ آ گئی کہ اللہ کی کائنات میں سانجی نعمت ہے آمینہ کا لال. اب سمجھ آ گئی کہ حضور اللہ کی سانجی نعمت ہے. اب سمجھ آ گئی کہ حضور اللہ کی نعمت ہے. نہیں میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ کرو تو میں پڑھ دیتا ہوں. نہیں پڑھی جا سکتی، رہنے دو، چھوڑو. نہیں رہنے دو یار، وہ وقت گزر گیا ہے. اچھا میں دوبارہ چانس دیتا ہوں، اگر نوجوان کا ہو تو میں ایک آیت پھر پڑھ دیتا ہوں. اللہ عمر دراز کرے آپ کو. سنو اللہم یا قد جاءکم برہان من ربکم. نہیں ایک آیت اور پڑھتے ہیں. وما ارسلناک الا. نہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں میں وہ نہیں نہ پڑھا یارا، اس کو سنیں نہ چپ کر کے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. میں نے مصطفیٰ کو انسانیت کے لیے کافی بنا کے بھیجا ہے. نہیں میں سمجھا نہیں سکا، رکو میں دوبارہ پڑھوں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. میں نے اپنے حبیب کو انسانوں کے لیے کافی بنایا ہے. میرا مصطفیٰ انسانوں کے لیے کافی ہے. نہیں میں سمجھا نہیں پا رہا، میں پھر پڑھ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے زمانے والوں بندے دے پتر لئی محمد کافی ہے. ہائے اب جسے سمجھ آئیے وہ بولو میرے ساتھ. انسانوں کے لیے مصطفیٰ کافی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں انسانوں کے لیے مصطفیٰ کافی ہے. نہیں یا اللہ ساڑھے پرانے وہ سٹیکر چھپواندے نے، اتے آیت لکھ دینے، تھلے ترجمہ لکھ دینے، لکھے ہوندہ ہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اللہ نے فرمایا تاندلی کر دینے، ساری آیت نہیں لکھ دے. میں پورے قرآن اچ نہیں آکھیا میں تو انو کافیاں. میں جدو آکھیا نا میں کافیاں تے او سورہ توبہ ہے، 9 نمبر سورہ ہے اور وہ آخری آیت ہے. میں فرمایا سی فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ محمد میں تینوں کافیاں. میرا حبیب میں تیری ذات نو کافیاں. تے یا اللہ پھر اللہ میں ہن اگلی آیت وچ میں فرمایا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس. جڑے بندے نے نا انہاں نو مصطفیٰ کافی ہے. نہیں نہ بیلیو اگر ہنوی کوئی آکھے نا نہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بڑی شفقت نال انہوں مسیحتے لے آگے کہنا ہے کہ بلا بانگتے آکھو ذرا. او جدو سپیکر گے کھلووے تے انہوں او آذان دوے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تے پچھوں سپیکر بند کر چھڑو. جے او پوچھے نہ ایک ہی کیتا ہی تے کہنا یار تو تے انہ سے اللہ کافی ہے، اگے ہن محمد آ رہے نے. ہائے بولو بچوں جسے سمجھ آئی ہے بات. نہیں من دسو نا بیٹا آذان چگے کیا ہونا ہے محمد آ رہے نا، یہ دا مطلب ہے اللہ آذان کافی نہیں. آئے ہو میرے بچے ہو میرے شیر ہوئے، یہ دا مطلب ہے اللہ اذان کافی
نہیں تو چلو نماز کر لینی ہے کافی. چلو نماز کرو اللہ اکبر سبحانک اللہم ایتھے اللہ کافی ہے. و تبارک اسمک ایتھے بھی اللہ کافی ہے. و تعالی جدک ایتھے بھی اللہ ہی کافی ہے. و لا الہ غیرک ایتھے تک بھی اللہ کافی ہے. الحمدللہ رب العالمین ایتھے بھی اللہ کافی ہے. الرحمن الرحیم ایتھے بھی اللہ کافی ہے. مالک یوم الدین ایتھے بھی اللہ کافی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ایتھے تک بھی اللہ کافی ہے. اہدنا الصراط المستقیم ایتھے بھی اللہ کافی ہے. جدو آیا نا صراط الذین انعمت ایدا من ہوندا ہے راہ انہاں بندیاں دا جدو ایتھے کو مولوی آوے نا او دے اگے کھلو کے آکھیا جی قبلہ نماز کوئی نمی لے آؤ اے دے وچ بندے رل پے نے. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. مولانا قبلہ کو نماز نمی لے آؤ چلو اتحیات ہی کافی کر لو. التحیات للہ التحیات للہ التحیات للہ التحیات للہ. ہاں ایتھے تک اللہ بالکل کافی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. لیکن فوراً آگے آئے گا السلام علیکہ ایہا النبی السلام علیکہ ایہا النبی السلام علیکہ ایہا النبی. اگلا جملہ ہے سلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. یا اللہ ایک ہی یہ پتہ چلا نماز میں بھی اللہ کافی نہیں. آئے ہائے نماز میں بھی اللہ کافی نہیں. تے جیڑا اللہ نعبدو میں کافی نہیں ہن دو ہی شہوانے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. ایاک نعبدو میں اللہ کافی نہیں ہوا. چپ کر گئے ہو. ایاک نعبدو میں اللہ کافی نہیں ہوا تو جو نعبدو میں کافی نہیں وہ نستعین میں کافی کیسے ہو جائے گا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. اللہ فرمایا میرا محبوب بندے دے پتران لئی کافی ہے. ٹھنڈا بولیو میں ممبر چھڑنا چاہ رہے ہیں یارا. میرا محبوب بندے دے پتران لئی کافی ہے. او پر گل بندے دے پتران آلے. تو ہم نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا. تم کدھر چلے گئے ہو یار کیا ہو گیا یہاں پہ. دیکھیں یہ 3 قرآن ہے میرے سامنے. یہ دیوبندی بھائی ہیں یہ اہل حدیث بھائی ہیں اور یہ بریلی کا ہے. اس میں 3 مقامات پر ایک اور ہوا جس نے کہا مجھے اللہ کافی ہے. سورہ ہجر میں ہوا, سورہ اعراف میں ہوا, سورہ صاد میں ہوا. اس نے کہا مجھے اللہ کافی ہے, مجھے اللہ کافی ہے. اللہم انا علیک لعنتی, لعنت ہے تجھ پر میری. یا اللہ یہ تینوں نہیں ماندا, فرمایا منتے ماندا پیا. یا اللہ یہ عبادت نہیں کردا, فرمایا چپے چپے تے سجدہ بھی کردا پیا. یا اللہ یہ جاہل ہے, فرمایا نہیں ملائکہ دا استاد بھی ہے, مولوی ہے بڑا بڑا. اچھا تے یا اللہ یہ پھر بھی لعنتی ہے قصور کی کر بیٹھا ہے. فرمایا یہ آندا مینوں اللہ کافی ہے, مینوں اللہ کافی ہے. مالکا ہے تینوں ماندا تے پیا ہے. فرمایا اے دے نالوں وڈا کو لامتی ہو سکدا ہے اے منوں مندا ہے جنوں میں منوانا انہوں سلام ہی نہیں کردا پیا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. جیو بیٹا جیو, جسے سمجھ آ گئی ہے تم جیتے رہو. میں عرض کر رہا ہوں اللہ صحیح فرما رہے ہیں اللہ کی نعمت کو مصطفیٰ کہتے. اللہ کی نعمت کو مصطفیٰ کہتے ہیں. نہیں جی تسی جس نعرہ مارے ایک واری دوبارہ مینوں اپنی شکل وکھاؤ جی, کھڑے ہو کے ذرا ایک واری. اللہ کی نعمت کو مصطفیٰ کہتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں, آپ کو جب بھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے آپ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. آپ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. آپ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. اے قرآن سعودی عرب دا اے دے وچ شرک نہیں ہویا. سعودی عرب دا قرآن اے دے وچ ذرا شرک نہیں ہویا. اللہ فرماندا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, قوم کٹھی ہو کے موسیٰ نبی کو لائیے تے انہاں آکے آکھے پانی چاہی دے, پانی چاہی دے جناب, تسی نبی ہو سانو پانی چاہی دے.
ایتھے ہون کوئی جڑا والا دا پڑھیا لکھیا مولوی ہوندا وہ ساری قوم نو آندا شدائی ہوئے ہو اللہ والے کل پانی لین ٹر پئے ہو تسی والا اللہ نو آکھو پانی دے وے اللہ موسیٰ نو فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ بندے خالی نہ ٹوری ڈنڈا پتھر تے تو مار چھڑ 12 چشمے جاری میں کر دینا تاکہ بندیاں نو سمجھ آ جائے کہ کم جدوں اللہ نے بنوایا نا اپنے اللہ والیاں کو بنوایا ہے۔ دیکھیں میں سمجھا نہیں سکا، میں سورہ آراف پڑھ رہا ہوں 7 نمبر سورہ ہے، میں 134 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں 134 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں تو آڈا 34 نمبر منہ تے نہ بنے یار تسی تے چہرے تے تبسم رکھو مسکرا کے بیٹھو کوئی ایسی گل نہیں میں آیت دا نمبر 134 آکھیا سی سورہ آراف ہے 7 نمبر سورہ ہے اور 134 نمبر آیت ہے اور تسی چپ بیٹھے ہو میرا وچوں دل کردہ ہے میں 35 بھی پڑھ ہی لوں ہاں جدہ دل پہ کردہ ہے سبحان اللہ اچھی آخ لو ذرا اللہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسلنا علیہم الطوفانا میں جلال چاکے فیرون دے ہوتے طوفان کر لیا والجرادا میں ٹڈیاں کر لیا والکملا میں جوان کر لیا والدفادیا میں مینڈک کر لی والدما میں خون کر لیا آیات مفصلات میری جلال دیاں پوریاں نشانیاں سن کہ میں جلال چا فاستکبرو او پھر بھی آکڑدا سی میں پوچھنا یا اللہ او لانتی شخص تیرے جلال چا ہوندے باوجود تو عذاب بھی کلیں تے او پھر آکڑدا روے او بچ کیویں جاندا سی اللہ فرماندا ہے اگلی آیت پڑھ میں جدو اگلی آیت پڑھی تے منو نظر آیا اللہ فرماندہ ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ الرِّجْزُ میں جدوں ہی دیتے عذاب کل داسانا تے او ویندا سی او عذاب آ گیا تے او ساری قوم کٹھی کر کے آندا سی بچنا جے انہاں کہنا ہو بچنا ہے گرو وہ آندا سی اللہ والیاں کل جانا پہنا ہے اللہ والیاں کل جانا پہنا ہے اس ویلے اللہ والے حضرت موسیٰ سن پھر مولا ہن تسی آ کھوتے میں آگے پڑھا اللہ فرماندہ ہے پھر وہ سارے بندے کٹھے کر کے حضرت موسیٰ دے ڈیرے تے آکے نا ہاتھ جوڑ کے اندر سی ہاتھ جوڑ کے اندر سی یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ نہیں مزہ آ رہا نا یا موسیٰ یا موسیٰ ادعو لنا ربکا فیرون بندے کٹھے کر کے پیری پہ کے نبی دے اندر سی ہاتھ چک دعا مانگ نہیں تے ساڑا بڑا غرق ہو جانا ہے اسا ہونے مر جانا ہے اللہ قرآن فرماتا ہے 9 واری میں عذاب بچایا میں 9 واری عذاب کھلیا ہے 9 واری نبی نے ہاتھ چکے نے میں 9 واری عذاب کھلیا واپس بلا لیا ہے مالکہ دا مطلب کی ہویا فرمایا موسیٰ جیسا پیغمبر فیرون جیسے لانتی واسطے ہاتھ چکے میں او ہاتھ نہیں موڑ دا تے محمد امت واسطے چک لے پھر ضائع کر چھڑا گا یا اللہ تو سمجھانا کی چاہنا تیری کوئی نہیں لیکن بڑی تیزی بخائیا اٹھا میں تینوں سکنا پر میں کی کرا میں مولا علی دا پتر جو ہے پھر لیکن آ قرآن میرے ہاتھے جے دھیان کر لو حضرت مریم دی گود جدو عیسیٰ آئے نے تے بندے آنکھیں کالو یا مریم لکا جے تے شیئن نکرا مریم تو چنگا نہیں کیتا اگلا جملہ ایسی یا اخت ہارونہ ماں کانا ابو کے بنا سوئیں و ماں کانت امو کی بغیہ مریم تیرے ماں پیو انج دے نہیں سن تیرے ماں پیو انج دے نہیں سن تیرے ماں پیو انج دے نہیں سن اے جڑیاں تُساں کاروائیاں پانیاں نے نا گل اتھے ہی ہونی ہے آہو کاروائی تُساں پالنی ہے تے آواز یہ ہونی ہے چھڑو ماں پیو انج دے سن کوئی سمجھ آ رہی ہے تو انو سوچ کے بابو قرآن پاک دی کچہری پہ چل دیئے قرآن پڑھیا جا رہے ہیں تے پڑھیا جا رہے ہیں قرآن صرف رکھیا نہیں سبحان اللہ آکھو میں عرض پہ کرنا کہ اے قرآن حکیم
बेटा आप उर्दू पढ़ लेते हैं? अच्छा उर्दू पढ़ो आके, फिर इधर आओ मेरा बच्चा, आपका नाम क्या है? हाँ इरफान साहब इधर आओ ज़रा, उर्दू पढ़ो यहाँ पे आके ज़रा। यहाँ से अंडरलाइन है ना, यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ से शुरू कर लें। अब इसको माइक दो भाई, एक माइक दो भाई, इसके सामने माइक करो ज़रा। हाँ भाई चलो भाई सुनो भाई इरफान साहब की बात ज़रा। जी जनाब, जी यहाँ से ये अंडरलाइन इमाम हसन से शुरू कर लें, हज़रत इमाम हसन। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स आपके पास आया और इसने किल्लत बारिश की शिकायत की। रुकना, ये नौजवान कुरान में हाथ लेके खड़ा है, हाथ में कुरान है और कह रहा है उसमें लिखा हुआ है एक बंदा मौला अली दे वड्डे पुत्र को लाया ते आके कहने लगा मुर्शद जी मींह चाहिए, कोई दुआ करो बारिश हो जाए। सुभान अल्लाह। उत्थे को पढ़िया लिखिया मौलवी हुंदा ते ओह आंदा कमाल है यार, शदाई होए तू, मींह अल्लाह ने पाना है, तू सईदां कोलों मंगना पे। भाई सुन दियो पे। अच्छा जी फिर जनाब की होया जी? आपने इस्तगफार का हुक्म दिया। आपने उन्होंने वजीफा दिता, काका इस्तगफार कर, ए वजीफा पढ़, अल्लाह फौरी मींह पा देगा। अच्छा जी फिर जी? दूसरा आया, उसने तंग दस्ती की शिकायत की। लो सुन लो शू, वो आंदा एक बंदा होर आया, उस आके आख्या मुर्शद जी कारोबार नहीं चलता पिया। हाय 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 हाय। हज़रत जी मैं अर्ज करा, रात दे 2 बजे एक दिन कुंडी खड़की ते मैं कुंडी खड़का खोली ते एक किबला तशरीफ लिया है रात दे 2 बजे। किबला दा मैं नाम नहीं लेना, किबला नू सारे जानते हैं, पाकिस्तान जानता है किबला नू, मैं नाम नहीं लेना किबला दा। किबला रात दे 2 बजे घर आ गए, मैं बैठक खोली डेरे की बजाय, मैं क्या हूँ किबला नू बैठ के जी बिठा लेने, रात दे 2 बजे ने, एक बंदा होर नाल सी, मैं बैठ के बिठा के चाह शाह पेश की थी, चाह पेश करके मैं रात दे 2-2:30 बजे बह गया। मैं हुजूर इसलिए खैर सी, ओ शाह जी मैं हाज़र होया है, मेरा यार ये दोस्त है, ਇਹਦਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਬਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁਬਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਅੱਗ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾ ਆਏ ਹੋ? सुभान अल्लाह। बोलो जिसे समझ आ रही है। सुभान अल्लाह। अगो किबला मैनू आंदा शाह जी गल ये कि साडी जमात च असल को अल्लाह तौबा नहीं करदा तां तुहाडे कोल आ गए हां ते मैं कहा तुहानू खपने अल्लाह तौबा करया करो। सुभान अल्लाह। जिसे समझ आइए बोलो मेरे साथ जरा। सुभान अल्लाह। जी कुरान शरीफ पढ़ो जी, की लिखिया जी उत्ते? दूसरा आया, उसने तंग दस्ती की शिकायत की, इसे भी यही हुक्म फरमाया। लो सुन लो, इमाम हसन कुल एक बेली आया, उस आके खेशा जी काम नहीं चलता, कारोबार वास्ते को दुआ करो। अब मैं वजीफा कर, काम ठीक हो जाएगा। फिर जी? फिर तीसरा आया, इसने किल्लते नस्ल की शिकायत की। लो हुन कर लो गल्ला। एक बंदा सैयदा को लाया है, आ लिखे है मैं आप थोड़ी पढ़ना पिया, बंदा तुहाडे पिंड दा है ते फिर चुप क्यों बैठे हो यार? नहीं तो सुभान अल्लाह इन्हां दे घर जाके आखना जी। जिन्हों समझ आ रही है इत्थे ही बह के उची सुभान अल्लाह कह लो। सुभान अल्लाह। यार आप माइक छोड़ दो। अर्ज ये है कि बंदा सैयदा को लाया है ते वो आके आंदा पिया सरकार पुत्र नहीं हुंदा पिया। शाह साहब बैठे ने, बिशारत शाह साहब बैठे ने, सुनते ने पे, फिर तुसी सुभान अल्लाह आखो जरा। मेरा ख्याल है इस गल नूं इत्थे रोक लिया जाए ते शिरक तो पाक कुरान खोल लिया जाए। ओए काका ए सऊदीया दा कुरान पाक है, उमरा करन जाओगे तो फिर ए कुरान मिलेगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ने शिरक नहीं किया। वो लिखते ने सूरह मरियम दे अंदर 19 नंबर सूरह है ते मैं 19 नंबर आयत पे काटना, आयत दा नंबर भी 19 है ते सूरत दा नंबर भी 19 है। अल्लाह फरमांदा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लियाहबा की गुलामन ज़किया। मरियम दे कोल जिबरील बंदे दी शक्ल विच आया है ते आके बंदे दी शक्ल विच आया है। कोई गल नहीं, रुको जरा, पहले 17 नंबर आयत सुनो। 17 नंबर आयत, 17 नंबर आयत, पहले 17 नंबर आयत सुनो ना, 17 नंबर आयत सुनो ना।
यारा सुनोगे ते मैं पढ़ांगा, इंज किवें पढ़ छड्डां यार। अल्लाह वंदे फारसलना इलैहा रूहाना फतमसल लहा बशरन सविया। मैं अल्लाह जिबरील नू अज बशर बना के टोरे। मैं मिन्नत करना जिबरील नूर है, ओनू नूर ही बना के टोर छड़, बशर क्यों बनाए? फरमाया मरियम कोल जांदा ओनू दिसदा ही ना अगों ते फिर की फायदा सी कलन दा। मैं नूर नू बशर तां बना के कलना ताकि बशरां नू दिस पवे। हाय हाय बोलो जिसे समझ आई है बात। ओए मैं नूर नू बशर तां बना के कलना ताकि बशरां नू दिस पए। ओए मैं नूर नू बशर बना के ना कला ते फिर बशर फैज नहीं ले सकते। मैं नूर नू बशर तां बना के टोरना ताकि बशर अखी वेख लैन। चलो समझ आ गई है ना? लो अज तो बाद कोई इस गल ते झगड़ा ना करे जे मुहम्मद नूर सन ते अल्लाह बशर क्यों बना छड़िया। नूर नू बशर तां बनाई दे ताकि बशरां नू फैज लब सके। चलो हुन मैनू अगे पढ़न दियो। फरमाया फकाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिया बाला की गुलामन ज़किया। सुभान अल्लाह को मैं तर्जुमा पढ़ देना। उसने जवाब दिया मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं और मैं जुबान मेरी काट दो, माफी नामे पे साइन करवा लो, मैं साइन कर दूंगा। ये मेरे मुरीदों का शहर है, मैं सारी जिंदगी मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। कैमरा इस बात का गवाह है, अगर कोई मौलवी से गलत करे तो। और शक है बीबी पुत्र तेनू मैं देन लगा। आप उर्दू पढ़ लेंगे। आपका नाम क्या है? अख्तर साहब। आपने यहां से पढ़ना, यहां से पढ़ना। और सुनो काका, लो जी पढ़ो जी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके गिरबान में फूंक मारी थी। रुक जाओ, ओ प्यांदा है बाबे दी शक्ल च आया ते फूंक मारी सू। भाई बोलो तो जिसे समझ आ रही है बात। ओ नौजवान सऊदीया दा कुरान लेके खलोता है ते सऊदीया दे अहले हदीसा ने इकट्ठे होके लिखे है कि बाबे दी शक्ल च आए है, उस आके मरियम नू फूंक मारी है। फिर जी जिससे बाज़न अल्लाह ठीक है, पढ़ो जो लिखा है वो पढ़ो यार। उनको हमल ठहर गया अमल जी। ठीक है। वैसे मैं जुमला नहीं सी पढ़ना, मैं हुंदा ते मैं आंदा उन्हें फूक मारी अल्लाह पुत्र दिता। उन्हें फूक मारी अल्लाह पुत्र दिता। एदा मतलब है हुण ते लड़ाई करन दा कोई फायदा नहीं। सऊदीया दे अहले हदीसां भी लिख छड़े है कि अल्लाह बाबियां दियां फूकां नाल भी पुत्र दे छड़दा है। यार ओ बोलो तो जिसे समझ आ रही है बात। हाँ हुण ए बाबा कौन है? ए इथों पूछो। चलो जी इथों पूछो ए बाबा कौन है? ए दसंगे बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आता नहीं, आंख वाला जानता है इज्जो शान अहले बैत। ए बाबा सैयदां दा नौकर है, ए बाबा नबी दे घर दा नौकर है। मैं मन गया मौलवियां नू मुहम्मद दी औलाद दे नौकर फूका मारन ते पुत्र हो सकते ने, तुसा उन्हां दी औलाद ते शक करके बैठो। जिसे समझ आई है चुप कैसे रह गया है? जिसे जितनी समझ आई है सुभान अल्लाह उतना कहो। जो जितना अली के बच्चों का लंगर खाता है उतनी जवानी लेके बोलेगा जिंदाबाद बोले। ओदी अम्मा भी जीवे, जंज भी जीवे, जट भी जीवे। नारे हैदरी हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। क्या बोल हैदर इस बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यखरुजु मिन बतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउन लिन्नास। अल्लाह फरमाता है ये जो मक्खी नहीं उड़ती फिरती, जी मौला, इसके मुंह से जो थूक निकलता है ना,
جی مولا وہ مختلف رنگ والا، جی مولا وہ شہد ہے اور اس میں لوگوں کے لیے میں نے شفا رکھی ہے۔ 3 قرآن ہے میرے سامنے، ایک اہل حدیث، ایک دیوبندی، ایک بریلوی، سبحان اللہ، 2 کالے ہیں، ایک چٹا ہے۔ میں نے کلر کی بات کی ہے، آپ پتہ نہیں کیا سمجھے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں 2 کالے ہیں، ایک چٹا ہے۔ یہ نور کو نہیں مانتے، یہ نور والے ہیں۔ ان تینوں قرآنوں کے سامنے میں بات کر رہا ہوں، کیمرے ہیں، علماء ہیں، دور تک دنیا تک یہ بات جا سکتی ہے اگر یہ نیٹ پر لوڈ کر دی گئی تو۔ یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانہ فی شفاء للناس، شہد میں شفا ہے۔ مکھی کی تھوک کو مانتے ہو، محمد کے خون پہ شک کرتے ہو؟ ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو میں۔ میرا سلام علامہ اقبال کے مانوی استاد جلال الدین رومی کی قبر پر۔ رومی کہتے ہیں مصطفیٰ نے مکھی کو بلا لیا، ارائنا مکھیے، مکھی محمد کی بارگاہ میں آئی، اے مکھی جو تو رس چوستی ہے پھولوں کا، کیا وہ میٹھا ہوتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ زہر سے کڑوا ہے۔ تو پھر وہ میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ کہتی آقا گھر سے نکلتی ہوں، کام پہ جانے تک تیری اولاد پہ درود پڑھتی ہوں، اور کام سے اٹھتی ہوں، کام کرتی درود پڑھتی ہوں، کام سے اٹھتی ہوں، گھر آنے تک تیری اولاد پہ درود پڑھتی ہوں۔ اس درود کی برکت سے میرے منہ کا تھوک کڑوا زہر سے زیادہ میٹھا بھی ہوتا ہے، شفا بھی ہوتا ہے۔ اب بھی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی تو میں سمجھا کے چھوڑوں گا۔ کڑوا زہر سے کڑوا کنواں تھا۔ دیکھو میں عرض کرتا ہوں، یہ ناخن ہے، چھیل دیا ضائع، پھینک مردار۔ یہ بال ہے، گر گیا، مسجد میں نہیں پھینکنا، مردار۔ یہ تھوک ہے، جراثیم میں ڈاکٹروں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر ہاسپٹل میں آؤ تو تھوکو نہیں، جراثیم پھیلتے ہیں۔ قبلہ آپ کی تھوک میں جراثیم ہے، حسین کا نانا کنویں میں تھوک پھینکے، وہ زہر سے کڑوا کنواں میٹھا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کسی کی آنکھ پہ تھوک لگائے تو وہ تھوک سے آنکھ ٹھیک ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کسی کے پنڈ یہاں کٹے ہوئے بازو پہ تھوک لگائے تو وہ جڑ جاتا ہے۔ آپ کو ابھی نہیں سمجھ آئی؟ جس کے تھوک میں اتنی طاقت ہے اس کے خون میں کتنی طاقت ہو۔ بیٹا اللہ آپ کو برکت دے، آپ نے بڑے جذباتی انداز میں نعرہ لگایا، لیکن مجھے سامعین کے جواب پہ بالکل تسلی نہیں ہے۔ یہ تو مجھے موٹر وے تک نہیں جائے گا یہ نعرہ۔ آپ دوبارہ کھڑے ہوں، ذرا دوبارہ کھڑے، اس کو ٹائم دیں، اس کو ٹائم دیں، اس کو ٹائم دیں۔ جی جی لگاؤ، میں دیکھوں آگے پڑھنا ہے کہ جانا ہے۔ ہاں بزرگوں کے پاس جاتے، بزرگوں کے پاس جاتے، بزرگوں کے پاس جاتے، کتنی آیتیں پڑھوں؟ ہائے ہائے ہائے، کتنی آیتیں پڑھوں کہ محمد کافی ہے؟ آل عمران نکالو، نہیں چلو سورہ نساء نکالو، نہیں ابھی نہیں، ابھی سورہ یوسف نکالو، سورہ یوسف نکالو، سورہ یوسف نے، آپ چپ ہیں یار، سورہ یوسف نکالو، 12 نمبر سورہ نکالو، 12 نمبر سورہ آگے 93 نمبر آیت پڑھو، 97 نمبر آیت پڑھو۔ اب مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ پہلے 97 کے 93، ہاں جی پہلے 93 لو 93 آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب یوسف کو یہ ترجمہ ہے، یہ میرے سامنے ترجمہ ہے، یہ سعودیہ کا ہے۔
اہل حدیث دوستوں کا ترجمہ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ جناب یوسف کو پتا چلا کہ میرے باپ کی بینائی ختم ہو گئی ہے، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ آیت ختم ہو گئی، سبحان اللہ کو۔ جناب میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے پھر پڑھو اسے، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ، پھر پڑھو اسے، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ، جنی دیر چپ رہن تسی پڑھ دے رہو، میرا پڑھو پڑھو اس کو، پھر پڑھو۔ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ، بینائی ابا جی دی بینائی ختم ہوئی ہے تو آندے نے ہاں میرا کرتا لے جاؤ۔ اچھا پھر کی کرنا ہے انہوں؟ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو اچھا کہ وہ دیکھنے لگے، نہیں اسے پھر پڑھو یار۔ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگے۔ اے اہل حدیث ہی نے سبحان اللہ۔ لو اہل حدیث ہی نہ آندے جے جیڑے بزرگاں دی نہیں بزرگاں دیاں کمیزاں نو بھی مندے نے، تو ہم نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا ہے یار۔ اہل حدیث اسے کہتے ہیں جو بزرگوں کو نہیں بزرگوں کے تبرکات کا احترام کرتے ہیں، جسے سمجھ آئیے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ۔ میں منت کرنا نبی دیاں کھانو نور دینا سی، نفل پڑھا کے دے لیندا۔ کوئی دو آیتاں جڑیاں انہوں نے کتاب نازل کی تھی وہ چپ پڑھا لیندہ، دعا نال دے دیندہ ہے، کرتے دا کیڑا چکر پایا ہی۔ فرمایا تینوں کی میں سمجھ آئے گی بزرگوں کی بات نہیں ہے، بزرگوں کے تبرکات میں بھی شفا ہوتی ہے۔ چلو جی 97 نمبر پڑھیے، چلو رہن دئیے، چل چھڑو پھر آ جائیں گے یار، جان دیو نہیں کافی ٹائم ہو گیا یار۔ بندے دے پترانو محمد کافی ہے۔ آئے ہائے بولو جی سے سمجھ آ رہی ہے با، مصطفیٰ اللہ کی نعمت ہے۔ اب بھی نہیں سمجھ آئی، جس کا ذکر بخشش دے رہا ہے اور جس کی بات بخشش دے رہی ہے اس کی ذات کیا نہیں دے سکتی؟ تھک گئے ہو؟ پتہ چل رہے ہیں؟ اچھا جی چلو جی وہ لاؤ جی، مجھے 97 نمبر آیت میرے سامنے کرو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کتنا اچھا ہے، خود ہی اس نے میرے سامنے نکال دیے۔ پراوانوں پتہ لگ گیا یوسف دیانوں کیسی غلطی تے آتے، پرا ساڑا نبی ہے، ارادہ معافی دا ہو گیا ہے، کٹھے ہو کے نفل پڑھ کے معافی نہیں پہ مانگ دے، ابے تے آئی ہوئی کتاب سر تے رکھ کے مسلے تے بہ کے نہیں معافی پہ مانگ دے، سارے کٹھے ہو کے آگئے، کالو یا ابانا یا ابانا یا ابانا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین۔ آیت ختم ہو گئی ہے۔ ترجمہ پڑھو جی، ترجمہ انہاں معافی منگنی اللہ کو لوں، آہو کدے کو لوں؟ اللہ دا نا جے اچھی لو۔ اچھا جی پھر جناب انہوں نے کہا ابا جی انہاں اللہ کو لوں معافی منگنی سی۔ سبحان اللہ۔ میں کیسے آگے چلوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی میری نالائکی کی وجہ سے؟ جسے سمجھ آگئی ہے وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے یار۔ میں پیانا انہاں معافی منگنی سی، معافی آپ نے نہیں بولنا، معافی منگنی سی انہاں، تو پھر انہاں کی کیتا ہے؟ آپ ہمارے لیے نہیں وہ یار پچھلا جملہ پڑھو یار۔ انہوں نے کہا ابا جی ہیں ابا جی کمال جڑا والا والا۔ اچھا جی پھر جناب وہ ابا جی نو کی آخرے نے آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم تسی معافی لے دیو جی تے آپ منگ لیں دے۔ سبحان اللہ۔ یعقوب دے پتران بھی پتا سی جدوں اوکھی پڑی بن جائے نا او دو ہی مند ہے جدوں اللہ والیاں کو لا جائیے۔ اچھا کمال علی گالے حضرت یعقوب نو اکھنا چاہی دا تھی نا یار میں کی کر سکنا، تسی اللہ کو لئی مانگ لو، سیانیت تھی بے جو کدرے نفل شفل پڑھ لو، اللہ کو لو معافی مانگ لو، تے انج ہویا نہیں ہویا کہ یہ کالا ابا جی بولے اور ترجمہ ہوتے کو لانگے کالا سوفا استغفر لکم ربی،
काला सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, काला सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, काला सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी। कहा अच्छा मैं जल्द ही तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा। अगो नबी की पे फरमांदे ने घबराओ ना हो काका, मैं हाँ ना। हाय हाय ओ बोलो जिसे समझ आ रही है बस। मैं कुरान ते हथ रख के पे गल करना सारी। यूसुफ नहीं आख्या कुर्ता ले जाओ तो इंशाल्लाह नजर ठीक हो जाएगी, आख्या मैं आख्या जो हो जाएगी। और बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। हजरत यकूब नहीं आख्या कि इंशाल्लाह अल्लाह माफ कर छड़ेगा, घबराओ ना। आप फरमांदे ने फिक्र ना करो मैं हाँ ना। बस इन्नी गल सुन लिया जे, जेड़ा पुत्रा नू आखे ना मैं हाँ ना, तुसी परेशान ना होया जी। मैं हाँ ना ओ यकूब है, ते कयामत वाले दिन जेड़ा सारी कायनात नू आखे ना मैं हाँ ना, ओनू मुहम्मद आ। हाय हाय बोलो जिसे समझ आई है बात। अच्छा ना मैं ना उन थक गया यार, मैं काफ़ी भूल गया, मुझे जाना था जल्दी, लेकिन काफ़ी आपकी प्यार में मैं बोलता चला गया। बस इतना सुन लें, हुजूर अल्लाह की नेमत है, हुजूर अल्लाह की एक आयत होर पढ़ लो। नाराज ने बंदे साडे नाल, तुसी अल्लाह वालियां कोल की लैन जाते हो? तुसी अल्लाह पढ़नी सारी मक्के वाले कुरान चो जे, आनी ओनू नहीं छेड़ना, वो तो शहीदां दे बूहे ते लै गया। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। हाँ सूरह निसा पढ़ते हैं, सूरह निसा। ठंडा नारा जवाब देंदी हो, वैसे दुख वाली गल है यार। और जिन्हों पता है ना मैं बख्शिया गया वां ते मैनू हुण किसे दी लोड़ नहीं, वो चुप रहा जे। ते जिन्हों पता है ना साडी बख्शिश होनी है उन्हां दे नाम दे सदके नाले, वो जवाब दिया जे। मारो जी नारा। चौसठ नंबर आयत है, 64 नंबर, 64 नंबर आयत है। मैं फिर घर जाके पढ़ लूं, और जिदा दिल करदा है इत्थे ही पढ़ना सुभान अल्लाह आखो बह के। आहो सूरा निसा है, चौथा सूरा है और 64 नंबर आयत है। तर्जमा सऊदी अरब का है, अहले हदीस भाई हैं, ओ लिख देने। अल्लाह साईं फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। सुभान अल्लाह। इन्ने दा ही तर्जमा दिया जे जिन्ना मैं पढ़ छड़िया। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। वलौ इथों शुरू हुंदा जे ते इत्थे मुक जांदा जे। इथों शुरू हो के नहीं, इथों 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 पेंसिल दियो जी, पेंसिल दियो जी, पेंसिल पेंसिल दियो। तुसी आयत दोबारा सुनो बरकत वास्ते। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। ठीक है, दोबारा सुनो। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। जनाब, और अगर ये लोग जब इन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था तेरे पास आ जाते हैं। कमाल कर छड़े। अल्लाह इस आयत पे फरमांदा है जो बंदे गुनाह कर लेना ते जो वेखन के वाल वाल गुनाह में डुब गया है, मसीते नसदे ने पे मुहम्मद तेरे को आउन। किथे आउन? नहीं पुत्र, गुनाह मैं कीता है, कानून अल्लाह दा टुटा है, नुकसान मेरा होया है। मैं मिन्नत करना कानून तेरा टुटा है, मेरे नाल गल कर। कुदरत दी आवाज़ तेनू ताईं ते आना उन्हां दे कोल आ। नहीं कानून तेरा टुटा है, गुनाह मेरे को होया है, तू तीजा घर विखाना पिया। फरमाया तेनू तीजा नहीं विखांदा पिया, अपना घर विखाना पिया। हाय हाय बोलो तो जिसे समझ आ रही है बात की।
اچھا اب آگے رہن دیو، تھک گیا ہوں بس. حضور اللہ کی نعمت ہیں، حضور اللہ کی نعمت ہیں، حضور اللہ کی نعمت. پھر پڑھ لیں گے، آ جائیں گے کبھی پھر آ جائیں گے، یا نہیں آتے جاتے رہیں گے. گرامی قدر حضرات، یہاں دی اینڈ نہیں ہو سکتا. نہیں میں سچ میں تھک گیا ہوں، ورنہ ابھی تو بڑی دور دلی ہے. آپ کی سوچ ہوگی دے جاں جی، دے جاں جی، دے ہی جاواں جی. دیکھو بات یہ ہے کہ کوئی لڑائی نہیں ہے کسی کے ساتھ. ہاں بالکل بالکل کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. سعودیہ کا قرآن ہے. پیر جی قرآن پاک سعودیہ کا ہے، پیران دا نہیں ہے. اے پیران والا سی اینو نہیں میں چھیڑ دا. مینوں 25 سال 23 سال 22 سال ممبر تے لگ گئے نے، میں جدوں کھولے ہے انہاں دا کھولے ہے. سمجھ آ رہی گل دی؟ ہن کھل گیا قرآن پاک. پھر 20 نمبر سورہ ہے، 20 نمبر سورہ ہے، سورہ طٰہٰ ہے. 95 نمبر آئے تھے 96 نمبر آئے تھے. ایک مضمون چل رہا ہے پیچھے، رلیا جے میرے نال ہن میں پڑھا. اے مضمون آخری نہیں، گل اس تو بھی اتے جا سکتی ہے. لیکن میں چونکہ تھک گیا، توڑا کی نہ آئے جی؟ سلیم رضا، اللہ آپ دی عمر دراز فرمائے، توڑے ڈیرے وڑ دی خیر فرمائے. تساں کہ شاہ جی کوئی ایسی گل دس جو جڑی ایسی گل کر سکیے. بہت وڈا نسخہ دس جو میں عرض کرنا جڑا قرآن چو نکلے وہ بہت وڈا تے ہندہ ہے، لیکن ایسے قرآن اجے اس تو وڈے ہور بھی آئے نے. اچھا جی ہن ہویا کی ہے؟ اللہ سائیں فرمایا، سمجھا رہی ہے؟ اردو ہی تقریر نہیں کردہ پیا، میں نیٹ کھول کے دیکھیا جے سارے خطابات اردو جو ہوئے نے. ایتھے میں جٹ کے طریقے نال جٹان دا پیرو کے گل پہ کرنا. اللہ فرماندے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ کو کہا کہ 40 راتیں طور پر آ جاؤ، واپسی پہ کتاب لے جانا. تو جو 40 راتیں طور پہ اعتکاف بیٹھ کر پتھروں میں کتاب لائے اسے موسیٰ کہتے ہیں. گلی گلی جس کے پیچھے چل کے قرآن آئے اسے محمد کہتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ طور پہ قوم بچھڑے کے آگے شرک شروع ہو گیا. گاں دے پتر دی قوم نے پوجا شروع کر دی تھی. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ دی امت دے اندر ایک جادوگر کلمہ پڑھ بیٹھا سی، سامریو دا نام سی. موسیٰ چلے گئے مہینے پورے واسطے، سوا مہینہ لی موسیٰ چلے گئے. انہیں سارے بندے کٹھے کر کے آکھیا تسی جو اس اللہ نو مان دیو جڑا توانو نظر نہیں ہوندا، تسی بولو تے جواب بھی نہیں دیندا، کیوں نہ توانو کوئی ایسا اللہ دے چھڑیے جڑا بولے بھی، تواڈی سنے بھی، تواڈنا چاہ شاہ بھی پیوے. اے گل ایتھے میں منڈے نوں دین لگا پڑھان واسطے، فکر نہ کرو. تواڈا خیال ایڈی وڈی گل میں سنا کے جاؤں گا؟ نہیں، میں وخا کے جاؤں گا. آہو اب وخانا کچھ اور ہندہ ہے، پڑھانا پھر کچھ اور ہندہ ہے. انہوں سمجھ آ گئی ہے کہ شاہ اور اندھی گڑی چل دی سبحان اللہ دے پٹرول نہ لے. اچھا جی ان تھوڑا جب بریک تے پیر رکھ لو، میں نے قرآن پڑھ لین دیو. ایک آواز نہ سبحان اللہ کھزر.
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਲੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਛੱਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਚੌਕ ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ, ਜਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਆ ਕੇ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਖੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਸਨਾਉਲਾ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵੇ ਬਛੜਾ। ਉਹ ਬਛੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। हजरत मूसा वापस आए, सारी कौम का बेड़ा गर्क वेख्या, दुख बड़ा लगा। फरमांदे ने काला काला परेशान ना हो, मैं देन लगा ओदे हाथे च, तुसी सुभान अल्लाह आखो जरा। फमा खतबो का या सामरी, ओए सामरी, ओए बेटा क्या कर रहे हो यार, मेरी तरफ देखो, मुस्कुराओ, तबस्सुम लाओ चेहरों पर, सुभान अल्लाह का वजद करो, ठीक है लेकिन बातें नहीं करो। हजरत मूसा फरमाने और सामरी, उसने कहा जी ओए किवें कीता ही? उसने कहा जी जादू नल। मैं बकवास ना कर रहा, जादू नहीं सी है, दस सच्ची गल की कीता ही। पहले इसको पढ़ ले, यहां से लेकर यहां तक। रुको रुको रुको, मुझे जरा तीर नहीं पढ़ लगा, कुरान दा तर्जमा पढ़ लगा, पढ़ो जी। उसने जवाब दिया कि मुझे वो चीज दिखाई। तुसी एडा त्रट्ठे क्यों पढ़? उसने जवाब दिया कि मुझे, अजय भी नहीं। उसने जवाब दिया कि मुझे वो चीज दिखाई दी जो इन्हें दिखाई नहीं दी। हाँ फिर जी बेटा सुन किधर, तो मैंने फरिश्ता ओ फरिश्ता इलाही के नक्श कदम से एक मुट्ठी भर ली, मुट्ठी से इसमें डाल दिया। अच्छा, इस तरह मेरे दिल ने ये बात मेरे लिए ठीक हो गया, भली बना दी। ओए आयत पे आंदी है, ओए बेटा चुप कर, आयत पे आंदी है जो हजरत मूसा फरमाया ना, और दसो की कीता ही? ओ सख्या जनाबे वाला, मेरा ख्याल है मैं ना ही दसा। नहीं तुसी अहले हदीसां कोलों पूछो, अहले हदीसां कोलों पूछो, पूछो जी, दसो जी, तुसी दसो जी, सुनो जी, सुनो 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 बेटा, सुनो सुनो यार, चुप करो ना, एक आवाज से सुभान अल्लाह कहो, अब चुप करो, दसो जी। जमहूर मुफस्सरीन ने लिखा अर्रसूली से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्रील आया था। अच्छा फिर जी, और मतलब ये बयान किया है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े को गुजरते हुए सामरी ने देखा और बर्दाश्त करो जरा, बर्दाश्त करो जरा। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਊਦੀਆ ਦੇ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਬਰੀਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਮਰੀ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਜੀ सामरी ने देखा और इसके कदमों के नीचे की मिट्टी इसने संभाल कर रख ली। किदे कदम? जिब्रील दे पैर नहीं, जिब्रील दे घोड़े दे सुम्मा दे थल्लों मिट्टी फड़ के ते वो संभाल लई। क्यों क्यों जी? जिसमें कुछ खरके आदत असरात थे। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੱਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੁੰਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਹੁੱਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸੁੰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਏ, ਇੰਜ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਏ।
میں او مٹی پھڑی تے سانب لئی جدوں میں بنایا بچھڑا میں او کوڑے دے سماں دے وچوں نکلی مٹی پائی بچھڑے دے وچ او دے وچ آ گئی جان تے او لگ پیا بولن تے او علم غیب بھی بیان کرے او سارے راز بھی دسے او بندیاں دے حالات بھی دسے او بندیاں دیاں طبیعتاں بھی پوچھے میں منت کرنا جبریل دے کوڑے دے سماں دے تھلوں دی مٹی نو ہی سب کچھ من گئے ہو اجے بھی تسی چپ بیٹھے ہو یار اس لیے اللہ فرمایا سی بندے دے پتر نو محمد کافی ہے آئے ہن جنہوں سمجھ آئیے اچھی سبحان اللہ کھو ذرا لو پتر ہون میں تھک گیا ہاں تے ہون نہ منو جان دیو نہیں ان میں واقعی تھا گیا لا ویخ اے مرید جے میرا ادال ویخ لو یعنی او منو مشورہ دے رہے شاہ جی تو تھوڑا جانا گو اے پڑھ چھڑو یعنی تو مرواؤں ہے منو بڑا کمال سفارشی رلیا اندھا کوئی گل نہیں سرکار مان لو مرید مان لو کاکا پھر جنازے کا اعلان تو بعد میں ہوگا نا او نا کوٹ مٹھن دا شہر تھی تیو مست لست جڑا ہے نا کوٹ مٹھن دیاں گلیاں چ پھر دے تے رک رک کے بندیاں نو پوچھ دے عید کھڈن عید کھڈن عید کھڈن عید کھڈن یہ مطلب ہوں کہ عید کدوں ہے عید کدوں اچھا اس بندے نو پوچھنا عید کھڈن کسے چانڈ مار دینی شدائی سمجھنا نا انہوں نے کہنا عید کھڈن کسے وٹا مار دینا عید کھڈن کسے گال کٹ چھڑنی اس میں عید کھڈن کسے چپ کر کے لگ جانا اس پوچھنا عید کھڈن کسے ہاتھ چھڑنا قسمت ہو دی بلی گھوڑ دا شہنشاہ بازار آ گیا درد دا مہراج خواجہ غلام فرید بازار آئے انہیں دوروں بزرگاں دا چہرہ ویکھیا نش کے قریب آ کے اندے سائیں عید کھڈن خواجہ غلام فرید نے انہوں سر تو لے کے پیران تک انج ویک کے فرماندے نے بیلیا یار ملے جدن جی میں تسی تڑپے ہو نا انجیو مست تڑپ گیا لیکن او دی آنکھاں میں جو آبشار جاری ہو گئی ہنجوان دی نہر جاری ہو گئی رونگٹے کھڑے ہو گئے رنگ پیلا ہو گیا وجود تے کپک بھی آ گئی وجد دی کیفیت چاہ گیا دوبارہ کہنے لگا سائیں عید کھڈن سرکار فرمانے بیلیا یار ملے جدن حضور عید کھڈن فرمائے بیلیا یار ملے جدن ٹھنڈا بول رہے ہو میں کیویں آگے پڑھا جدو کہنا یار ملے جدن وہ اندھا حضور یار ملے کھڈن چلو رہن دیو چھڑو جان دیو یار تسی بھی تھک گئے وہ توڑے ثنا خان ہے نہیں جی ہے نہیں جی ہے نہیں ایک چلے گئے نہیں ایک ہے نہیں اچھا دونوں ہیں نہیں چل ٹھیک اے جملے پورے کر لیں کہ رہن دیں پوچھا حضور عید کھڈن فرمایا یار ملے جدن یار ملے کھڈن حضور یار ملے کھڈن او دا چہرہ ویک کے فرمانے بیلیا میں مرے جدن اس پوچھا حضور میں مرے کھڈن چلو ہن رہن دیو چھڑو پھر آئے حضور یار ملے کھڈن فرمایا میں مرے جدن حضور میں مرے کھڈن فرمایا یار تکے جدن میں نے آپ کو کافی کچھ دیا
مجھے آپ سے ایک وعدہ چاہیے، دے دو گے؟ وعدہ کرو نعت خواہاں نو سن کے جاؤ گے، وعدہ ہو گیا؟ نہیں بیٹا، میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا، تو نے سر مار دیا، پردیسی ہوں، وعدہ نہیں دے سکتا، سن کے جائیں گے؟ مہمان نواز قوم کا یہ تقاضا ہے کہ جیسی عزت پہلے مہمان کی ہوتی ہے ویسی عزت آخری مہمان کو دیتے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ مہمان نواز ہیں، آپ نے جیسی عزت پہلے مہمانوں کی دی ہے آخری مہمانوں کو ایسی عزت دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ صرف یہ 1 2 3 اور 4 یہ دوست میرے ساتھ نکلیں گے، باقی سارے بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جواب دیو۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ لو ہن تسی مینوں سلام نہیں کرنا اٹھ کے، اگر کیتا تے جواب دینا میرے تے واجب نہیں ہے، شرمندہ نہیں کرنا مینوں، اچھا؟ تو میرا بیٹا تسی بالکل اپنے وعدے دے مطابق تشریف فرما رہو، آپ آگے شروع کریں۔ جی، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، بلبل مدینہ محمد نعیم الحسن شاہی صاحب، آپ سے التماس کہ آپ تشریف لائیں گے حضور کی بارگاہ میں گلہائے